ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم بھی اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ محترم حضرات، ہم سب کو معلوم ہے قرآن مجید کا اعجاز کہ آج سے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا قرآن مجید نازل ہوا، اور جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید تھا، آپ پر جیسا نازل ہوا تھا، اسی طرح آج بھی ہو بہو موجود ہے۔ اس کے اندر ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ کوئی حرف کے اندر، زبر زیر کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا موجود تھا، اور وہ نسخے آج بھی موجود ہیں۔ تاشقند کی لائبریری میں حضرت عثمان رضی کے زمانے کا نسخہ موجود ہے، اور ترکی کی لائبریری کے اندر بھی وہ نسخہ موجود ہے، جس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے، اور جب وہ اس آیت میں پہنچے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اسی وقت آپ کو شہید کر دیا گیا تھا، اور وہ خون کے قطرے آج بھی اسی طرح محفوظ ہیں استنبول کی لائبریری میں۔ محترم حضرات، قرآن مجید کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو محبت ہے، یہ دو چیزیں ہیں جس کو ہر مسلمان اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہے، اور اس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ کسی حالت میں ان کی بے حرمتی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا، اس کے سلسلے میں چاہے اس کی اپنی جان چلی جائے۔ آج بھی وہ امت مسلمہ کے اندر چاہے اتنی گری ہوئی حالت کے اندر، اخلاقی گری ہوئی حالت کے اندر بھی وہ موجود ہے۔ تو قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اسی ہندوستان کے اندر آپ کو لاکھوں حفاظ ملیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے، 7 سال کے، 8 سال کے، 10 سال کے بچے آج بھی موجود ہیں، جن کے سینے میں یہ قرآن مجید محفوظ ہے۔ حالانکہ وہ عربی نہیں جانتے، دوسری زبانیں نہیں جانتے، اور اس کے باوجود بھی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان بنا دیا ہے کہ چھوٹا چھوٹا بچہ بھی اس کو پڑھ کر حافظ ہو جاتا ہے، بوڑھے بھی حافظ ہو جاتے ہیں، خواتین کتنی ہزاروں لاکھوں جو حفاظ قرآن کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو دشمنان اسلام نے اس بات کی کوشش کی، یہ آج کی کوشش نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک یہ کوششیں چلتی رہی ہیں، لیکن یہ سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہوئی۔ محترم حضرات، آج انٹرنیٹ کا دور ہے، اس دور میں بھی کسی کے پاس ایسی کوئی قوت نہیں ہے، کوئی جائش موجود نہیں ہے کہ اس کے اندر ذرہ اور تبدیلی کر سکے۔ ایسے لوگ دنیا کے اندر اٹھتے آ رہے ہیں جو مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، فرقہ پرست عناصر بھی موجود ہیں جو ان کو اس کے لیے اکساتے ہیں، ابھارتے ہیں۔ ملک کے جو مسائل ہیں، ان مسائل سے نظروں کو ہٹانے کے لیے یہ سب حربے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ ہم کو اس سلسلے میں بھی بیدار موضوع کا ثبوت دینا چاہیے، جو ہمارے جذبات کو مشتعل کرنا چاہتے ہیں، ایسے حالات میں کبھی ہم کو مشتعل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، قرآن مجید جو ہمارے پاس آیا ہے اس کا ہم احترام کریں،
اس کی توقیر کر. مجھے 2 مہینہ پہلے ایک جگہ گجری کی دکان جل گئی تھی مغل ہنڈا میں. ان کے پاس اس کے جو گجری کے جو مالک ہیں ان کے پاس جانا ہوا, ان سے گفتگو ہوئی. وہ آدمی جانتے ہیں گجری کے کاروباری کیسے ہوتے ہیں, وہ نمازی تو نہیں ہوتے, اسلام کا ان کو تو علم نہیں ہوتا, وہ کچھ جانتے نہیں ہیں دین کے بارے میں. لیکن انہوں نے افسوس کے ساتھ اظہار کر کے کہا کہ ہماری گجری میں ہر مہینے میں 10-12 کلو قرآن مجید کے اوراق آتے ہیں. ہم کو تشویش ہوتی ہے کہ ہم اس کو کیا کریں. ہم ندیوں میں جا کر کوئی بنڈل ڈال کر اس کو پانی کے اندر ڈال دیتے ہیں. وہ اس بات کو لے کر پریشان تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے آس پاس اناور ہو, کومٹا ہو یا آس پاس کے ضلع ہو, وہاں پر خرافات ہے, بدعات ہے, لیکن وہاں کی گجری سے یہ قرآن کا پتہ بھی نہیں آتا. وہ اس کو عزیز رکھتے ہیں, دل و جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں. اور ہمارے یہاں یہ کیفیت صرف ایک گجری کے جو کاروباری ہیں ان کی تھی. اس طرح کافی گجری والے ہیں. اس پر ہم کو بیداری پیدا کرنی چاہیے کہ قرآن مجید کے اوراق اور پورا قرآن مجید بھی اس کو گجری کے اندر ڈال دیتے ہیں. اس کی حالت کے مرتکب ہم خود ہوتے ہیں. اس پر بھی ہم کو توجہ دینا چاہیے, اور قرآن کے ساتھ جو سلوک ہمارا ہو رہا ہے ہم اس پر ہم کو توجہ دینی چاہیے, بیداری پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید کی حفاظت فرما کر رہے گا, اور اس کے اندر کوئی تبدیلی کبھی بھی نہیں کر سکے گا. اور اس کے لیے جو بھی کوششیں کی گئی ناکام ہو گئی. عالمی جنگ دوم کے اندر, جنگ عظیم میں جرمنی کے اندر یہودیوں نے کوشش کی کہ قرآن مجید کی میٹنگ ہوئی, اور ہر سال ان کی میٹنگ ہوئی, اور انہوں نے کوشش کی کہ قرآن مجید کے جتنے بھی نسخے ہیں دنیا کے ہر حصے سے حاصل کیے جائیں, اور اس پر وہ کیسے اس کے اندر تحریف کی جا سکتی ہے اس پر انہوں نے غور کرنا شروع کیا. تو دنیا بھر سے انہوں نے وہ نسخے حاصل کیے, لیکن وہ حیران رہ گئے کہ اس کے اندر یہ زبر اور زیر کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں تھی. جنگ عظیم دوم کے اندر بم گرنے کی وجہ سے وہ پوری لائبریری جل گئی. تو اس طرح قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ حفاظت کا وعدہ لیا, ذمہ لیا ہے. اس کے لیے بھی الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ورکر کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے بچے حفاظ اکرام ہو رہے ہیں, قرآن مجید کو اپنے سینے کے اندر اتار رہے ہیں, چھوٹے بچے, چھوٹی بچیاں, اور یہاں تک کہ بڑی بڑی عورتیں بھی قرآن مجید کو اپنے سینے میں منتقل کر رہی. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر یاد کرنے والا, قرآن کا حافظ اور قرآن پر عمل کرنے والا بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.